بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج جہلم۔ بیٹا آج ہم نے اسلامیات کا لیسن نیکسٹ پڑھنا ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ پہلے سب سے ہم نے پڑھا تھا انبیاء کی خصوصیات، اب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبوت کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تکمیل کے مراحل میں پہنچ گیا اور ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، نبی آخر الزمان مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیے گئے تھے۔ جو خوبیاں، جو چیزیں تھیں، صفات تھیں، کمالات تھے، وہ ہر نبی میں ایک ایک تھا، لیکن ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈال دیا تھا۔ سب سے پہلے کیا عمومیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جو انبیاء تھے ان کی نبوت کسی خاص قوم کے لیے تھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ نازل ہوئے تھے انبیاء کرام، اور وہ کسی ایک خاص قوم مطلب ایک قبیلہ ہوتا تھا، اس کے لیے ایک الگ نبی، ایٹ اے ٹائم دو نبی بھی ہوتے تھے جو ہر قبیلے کے لیے جو ہے وہ احکامات لے کر آتے تھے۔ تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، مطلب کہ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے ان تمام کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تمام کے لیے احکامات عمل کرنا لازم ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ کہ اب جو بھی انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے نزدیک دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے پہلی شریعتوں کا نسخ، کہ منسوخ کر دینا، ختم کر دینا پہلی شریعتوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف جو ہے وہ شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا۔ اور شریعت محمدی کیا ہے کہ جو ابھی کے احکامات ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن پاک موجود ہے، احادیث موجود ہیں، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ پہلی تمام چیزوں کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ جیسے ہمارا ایمان جو ہے باقی تین کتابوں پر بھی ہے، آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور صحائف تھے کچھ، ہمارا ایمان ان پر ہے، ہمارا ایمان انبیاء کرام پر بھی ہے، لیکن ان کی لائی ہوئی شریعت جو ہے وہ ختم ہو گئی، منسوخ کر دی گئی، ختم کر دی گئی، حذف کر دی گئی۔ صرف جو ہے اب کون سی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لاگو ہوگی تا قیامت۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے بیٹا کاملیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی، آپ کو وہ دین کامل عطا کر دیا گیا، مکمل دین جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے، اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس پہ آ کر قرآن پاک جو ہے وہ سمجھیں دین جو ہے اسلام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، کہ کاملیت اب ختم، مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کامل نبی ہیں جن میں تمام انبیاء کی صفات کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور آپ کی نبوت جو ہے وہ تمام کاملیت کا ماخذ ہے، کہ جو باقی تمام انبیاء تھے ان کی چیزیں جو ہیں وہ ساری اکٹھی کر دی گئیں قرآن مجید میں اور آپ کے لائے ہوئے احکام میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس میں کوئی کجی باقی نہیں رہے گی، کوئی کمی باقی نہیں رہے گی، کہ جو ہے ہمارے کوئی بھی معاملات ہوں، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور گھریلو معاملات، کسی بھی قسم کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب ان کا حل جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں مل جائے گا، اور وہ دین جو ہے ہمارے لیے مکمل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حفاظت کتاب ہے۔ پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی جو کتابیں تھیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا پھر اپنی اصلی حالت میں باقی ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں زبور ہے، انجیل ہے اور تورات ہے، یہ تین آسمانی کتابیں جو ہیں ہمیں مکمل اپنی حالت میں، اصلی حالت میں نہیں ملتی۔ ان میں جو ہے وہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ جن چیزوں کو ان کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے ان کو وہ اپنے اوپر لاگو کر لیا کرتے تھے اور وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور جو باقی چیزیں جن کو لگتا تھا کہ وہ مشکل ہے ہمیں جن پر عمل کرنا، وہ حذف کر دیا کرتے تھے کتابوں میں سے۔ مطلب کتابیں بھی تحریف کا شکار ہو گئیں، کتابوں میں رد و بدل کر دیا گیا، کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ رد و بدل ہو چکا ہے، جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڑ مڈ ہو گئی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے، کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن پاک سے آنے والی پہلی کتابوں میں، ان میں کیا جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کون سے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، کون سا نہیں، تو وہ اتنی گڑمٹ ہو چکی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اتنا تحریف کر دیا گیا ہے، وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ مگر جو ہے صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے جو آخری کتاب ہے قرآن پاک، وہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی بالکل اسی صورت میں موجود ہے جس طرح جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ جب جامع قرآن کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک اکٹھا کیا تھا، اور وہ کس طرح لکھا ہوا تھا؟ کھجور کی چھال پر، لکڑی پر اور جانور کی ہڈیوں پر ان کو اکٹھا کر کے کتابی صورت دی گئی تھی، اور کتابی صورت دینے کے بعد آج تک کوئی زبر زیر پیش یا حرف کی کوئی جو ہے وہ کمی پیشی نہیں کی گئی قرآن پاک میں۔ وہ بالکل ویسا ہی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کے بعد سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی ہے جس نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ کل کے لیکچر میں نے بیٹا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں جو چیزیں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتائی گئیں وہ ہمیں سنت سے، مطلب کہ حدیث سے پتہ چلتی ہیں، کیونکہ سنت جو ہے، حدیث جو ہے، وہ قرآن مجید کی شرح ہے، تشریح ہے۔ تو ہمارے لیے پھر اس کا ہونا بھی ہمارے لیے لازمی ہے۔ صحاح ستہ 6 کتابیں جو محدثین نے لکھی ہیں، اور وہ اوتھینٹک بکس ہیں جن میں احادیث جو لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یا آپ کا قول، فعل اور عمل، 3 چیزیں تھیں۔ قول کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ نے کہا، عمل کہتے ہیں وہ چیز جو آپ نے کر کے دکھایا، اور فعل وہ ہے جو آپ نے کر کے دکھایا، اور عمل وہ چیز ہے جو کوئی کر رہا تھا لیکن آپ نے اس کو منع نہیں کیا کیونکہ آپ کو غلط نہیں لگی وہ چیز، تو وہ جو ہے عمل کہلائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی حدیث ہیں، اور حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی شرح ہے، اور اس کی حفاظت بھی لازمی ہے۔ تو سنت جو نبوی ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ اس طریقے سے کی گئی کہ محدثین ہر دور میں ہوتے تھے، اور وہ جو ہے کتابوں کو لکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، سنن نبی ماجہ، یہ جو ہیں وہ اس کی اتھینٹک بکس ہیں حدیث کی۔ اس کے بعد جامعت، پہلے انبیاء کی رسالت جو ہے کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم سے یا دور سے ہوتا تھا۔ مطلب جو ان چیزوں میں اس وقت جو ہے وہ معاملات درپیش ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس وقت انبیاء کرام کے ذریعے نازل کر دیے جاتے تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت میں تمام زبانوں کے لیے رسول بنا کر آئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم سے ہوں یا دور سے ہوں، تعلق رکھتے ہوں، ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ گزر جانے والی جو انبیاء کی قومیں تھیں یا ابھی آنے والی جو لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، وہ تمام جو ہے وہ اس کتاب سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی جو ہے جامع کتاب ہے جس میں مختصر الفاظ کے ساتھ جامع بات کی گئی ہے۔ ہمہ گیری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائیں ان کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی پر جو ہے وہ نافذ کر کے دکھایا گیا۔ جب آپ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آئلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، یا پھر ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، جنگ کا معاملہ ہو، عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں ہوں یا رشتہ داری کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط ہوں، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کہ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اگر ایک کھول لیتے ہیں آپ، تو اس میں تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کو پتہ چلیں گے، جو آپ کے رہن سہن کے متعلق ہیں، آپ کے برتاؤ کے متعلق ہیں، آپ کی معاشی معاشرتی زندگی کے متعلق ہیں، تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ اس ایک کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن پاک ہے، کہ قرآن پاک میں جو احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں لوگوں کے لیے، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اوصاف ڈال دیے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے جس پر عمل کرنا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے ہم قرآن مجید پر عمل کر رہے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے ان کی اطاعت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ بیٹا یہی آج کا آپ کا لیسن ہے۔